بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج کے اس معزز ایوان میں ذی شعور ارباب عقل و خرد اور اہل علم و دانش کے روبرو جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار. علی وقار جب ظلمت قضائے عالم میں رسالت محمدی کا چراغ فروزاں ہوا تو مردوں میں سب سے پہلے جو دیوانہ وار اس پر سوجان سے قربان ہونے کے لیے آگے بڑھا، جس نے بارگاہ جمال میں نذرانہ پیش کرنے سے پہلے کوئی دلیل طلب نہیں کی، جن کی شخصیت ہمجیت قربانیوں کے باعث چہار جانب محترم اور قابل اعتماد تھی، وہ باکمال، عالی شان، عالی جاہ اور بلند مرتبت ہستی سیدنا صدیق اکبر کی تھی. علی وقار یہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں کہ جنہوں نے اسلام، بانی اسلام اور ریاست مدینہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے کبھی گھر کا سارا مال قربان کر دیتے ہیں، کبھی ابتلا اور آزمائش کی گڑی میں، کبھی پرخار وادیوں میں عزم و ہمت اور مردانگی کے ساتھ ریاست مدینہ کی ڈوبتی نیا کو سنبھال لیتے ہیں. صدر علی وقار ریاست مدینہ کے پرخطر ماحول میں کہ جب قبائلی تعصبات، ارتداد و بغاوت کے فتنوں کی برمار تھی، تو عسکری سیاسی قوت کے ساتھ جرت اور مستقل مزاجی سے ریاست مدینہ کو استحکام بخشتے ہیں. ریاست مدینہ کے استحکام میں یہ سیدنا صدیق اکبر کا کردار نہیں تو اور کیا ہے کہ عساکر اسلام، مجاہدین اسلام باغیوں اور سرکشوں کا کلا کما کرتے ہیں، روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر کا کردار نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کی خلافت میں امت مسلمہ متفق رہی، اتحاد و اتفاق قائم رہا، انسانی اقتدار کو فروغ ملا، انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ ہوا. یہ سیدنا صدیق اکبر کا کردار ہی ہے کہ جس کے باعث عراق و شام فتح ہوئے. یہ سیدنا صدیق اکبر کا کردار ہی ہے جو احکام الہی پر مبنی ریاست و سلطنت کی بنیاد بنا. صدر علی وقار لوٹ مار کے ماحول میں حجاج کرام کے قافلوں کا تحفظ، کفر و شرک کے اندھیروں میں حدود اللہ کا اجرا، غماندو مصاحب و علام کے باوجود لشکر اسامہ کی روانگی، تدوین قرآن کا سلسلہ، یہ عظیم مارکے بلند و بالا کا نام ہے. ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کی بیان دلیل ہے. ایک طرف ریاست مدینہ کے محکمہ قضاء میں 2 سال تک کسی مقدمے کا اندراج نہ ہونا، تو دوسری طرف رسول اللہ کے بتائے ہوئے مبارک اصول کے مطابق ریاست مدینہ، رسول اللہ کے بتائے ہوئے مبارک اصول کے مطابق اسلامی فوج کی تنظیم و تربیت ریاست مدینہ میں آپ کے کردار کو واضح کرتی ہے. صدیقی سپہ سالاروں کے الگ الگ دستے کا قیام، مالی نظام میں عدل و مساوات، منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت، فتنہ مرتدین کی سرکوبی، کر و فر کے جنگی طریقے کو ختم کرنے کا مرحلہ ہو. ہر محاذ پر سیدنا صدیق اکبر کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں. جناب والا، منافقین کی جانب سے فساد کا رولا، اطراف مدینہ میں دشمنوں کی بغاوت کا اظہار، وراثت حضور کا مسئلہ، تو دوسری طرف یہود اور نصارہ کی ریشہ دوانیاں، ان تمام تر جاں گسل راتوں سے گزر کر ریاست مدینہ کو اپنی شان یا در پر سلامت رکھنا آپ کے کردار کا حسین چہرہ ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اسلام کے جو سیاسی ہیں نگاہوں میں حیا رکھتے ہیں، حل پر ساتھ چلنے کا عزم و احساس رکھتے ہیں. لاکھ آندیاں ٹوٹی میرے صدیق کی خلافت پر، لیکن استحکام مدینہ میں میرے صدیق بلند مقام رکھتے ہیں. والسلام.